بیٹے اپنی مبارک انگلیوں کے ساتھ، اب انگلیاں آپ کی جیب النازک، حضور کی انگلیاں زخمی ہو گئی. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ آپ میرے کاندھوں پر بیٹھے. تو 5000 فٹ کی چڑھائی پر سیدنا ابوبکر صدیق نے میرے نبی کو اپنے کاندھوں پر بٹھال کے اوپر لے کر کے گئے. توجہ تو کریں یہ نیکیاں کتنی بڑی نیکیاں ہیں، مگر اس کے باوجود بھی سیدنا ابوبکر صدیق کیا کہتے ہیں جب رات کو روتے ہیں تو کہتے ہیں کاش میری ماں مجھے نہ جانتی. فرماتے تھے کبھی کاش میں انسان نہ ہوتا، کسی مومن صالح کے پہلو کا بال ہوتا، یعنی کسی نیک آدمی کے پہلو کا میں بال ہوتا. یہ ابوبکر صدیق کہتے ہیں. توجہ تو کریں انتقال کا وقت ہے. اما عائشہ سے کہا اے میری بیٹی عائشہ سنو، ایک کام یہ کرنا کہ جب مجھے دفن کیا جائے تو میرے جو یہ کپڑے ہیں انہی میں دفن کرنا. انہوں نے عرض کی حضور کیوں نیا کفن نہیں؟ فرمایا نئے کفن نئے زندہ لوگوں کے لیے نیا کپڑا اچھا لگتا ہے، جو دنیا سے رخصت ہو چکا ہو اس کے لیے وہی کپڑا کافی ہے جس وہ پہنے ہوئے ہیں. میری طرف دیکھو میرے دوستوں میرے بھائیوں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی چڑیا کو دیکھتے ہیں کہ وہ چڑیا ایک ڈالی سے دوسری ڈالی پہ جاتی ہے، اسے دیکھ کے کہتے ہیں تو کتنی اچھی ہے چڑیا کہ تو اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہے، پھنسا تو میں ہوں، تو آزاد ہے جدھر چاہے ادھر جاتی ہے. سیدنا ابوبکر صدیق کی یہ حال ہے. اور میں حضرت عمر فاروق اعظم کی بات بتانے لگا ہوں کہ ان کو اللہ نے کتنا خوف خدا دیا ہے. میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ میرے نبی نے فرمایا میرے اللہ عرفات کے میدان میں میرے صحابہ پہ فخر فرماتا ہے، بالخصوص میرے عمر پہ فخر فرماتا ہے. اور نبی نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو میرا عمر ہوتا. آدھی دنیا پہ اسلامی جھنڈا لہرانے والا عمر جب مکے میں ایمان لے کر کے عمر لے کر کے آئے تو میرے نبی نے فرمایا مکے والوں مسلمانوں اتنا مکے کے لوگ خوشی نہیں منا رہے ہیں جتنا آسمان کے فرشتے عمر کے ایمان لانے پر خوش ہے. عمر فاروق اعظم میرے نبی پاک کے وہ غلام کہ کسی کی شہادت کی گواہی بدر کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی احد کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی کربلا کا میدان دے گا، مگر عمر فاروق اعظم کی شہادت کی گواہی کی جب بات آئے گی تو میرے نبی کا ممبر ان کی گواہی دے گا، میرے نبی کے مسجد نبی گواہی دے گی، حضور کا محراب مسجد گواہی دے گا، حضور کا مصلی گواہی دے گا. اس بات پر کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کے کسی مجوسی نے مارا تھا آپ کے چاقو، اور جیسی آپ کے چاقو مارا آپ کا پیٹ پھٹ گیا. عمر فاروق اعظم اللہ اکبر زمین پہ لے آئے، تشریف لے آئے، اپنے بیٹے سے کہا میرے بیٹے عبداللہ میرے سر زمین پہ رکھ دے. نہیں رکھا. بیٹے سر زمین پہ رکھ دے. نہیں رکھا. بیٹے عبداللہ سر زمین پہ رکھ دے. نہیں رکھا. بیٹے عبداللہ میرا سر زمین پہ رکھ دے. عبداللہ نے جب بار بار سنا تو رکھ دیا سر. جیسے ہی عمر فاروق اعظم نے اپنا سر زمین پہ رکھا ہے اور اپنی ناک رگڑی ہے مٹی سے تو کیا کہنے لگے اے اللہ لوگ کہتے عمر یہ ہے عمر وہ ہے عمر یہ ہے، مگر عمر تو موت کے وقت میں تیرا محتاج ہے. اگر تو نے آج عمر کو نہ بخشا تو عمر برباد ہو جائے گا. موت کا وقت ہے، آخری ہچکیاں آنے والی ہے. مالک مجھے معاف کر دے، عمر کو معاف کر دے، عمر کو معاف کر دے. اگر عمر کو تو نے آج معاف نہ کیا تو عمر ہلاک ہو جائے گا. حضرت علی آئے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہ امیر المومنین آپ کی روتے عمر؟ میں نے سنا ہے نبی نے فرمایا آپ کا محل جنت میں سرخ رنگ کے بنا ہوا ہے، آپ کا سرخ رنگ کا محل ہے. کہ آپ گواہی دو گے علی؟ کہ میں بھی گواہی دوں گا امیر المومنین، میرا بیٹا حسن بھی گواہی دے گا، میں بھی گواہی دوں گا، میرا بیٹا حسن بھی گواہی دے گا. حضرت عمر فاروق اعظم نے آخری بار صحابہ کی طرف دیکھا، سارا مدینہ رو رہا تھا اور عمر دنیا کو یہ پیغام دے کے جا رہے تھے جو جنتی ہوتا ہے وہ زیادہ ڈرنے والا ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے جو بندے عالم ہیں وہ زیادہ ڈرتے ہیں، یعنی جو علم رکھتے ہیں وہ زیادہ ڈرتے ہیں. اور میرے دوستوں میرے بھائیوں میرے عزیزوں، میں آپ سے عرض کرتا ہوں کسی کی موت بھی واقع ابھی نہیں ہوئی اور کسی کو ابھی آخرت کا سفر بھی کسی نے طے نہیں کیا، مگر پھر بھی اس کے باوجود آپ کا نہ ڈرنا میرا نہ ڈرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم جری ہو چکے ہیں. ایمان ہمارے بچے ہی نہیں ہیں، کمزور ہو گئے، کمزور مرنے کے برابر ہو گئے. سیدنا ابو ہریرہ صحابی رسول ہے، موت کے وقت میں رو رہے، کبھی رنگ پیلا ہوتا ہے کبھی سرخ، کبھی پیلا کبھی سرخ، کبھی زرد کبھی سرخ کبھی زرد. کسی نے پوچھا صحابی رسول حضور کے گھر کا لنگر کھانے والا اصحاب
صفہ کا صحابی اتنا بڑا محدث